آج سب سے پہلے بات پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر کی کریں گے، کیونکہ تشدد اور احتجاج کے درمیان انتخابات کا سلسلہ جاری ہے۔ اگرچہ آج 10 اگست ہے، تیسرا مرحلہ انتخابات کا، پولنگ کا، لیکن متعدد حلقوں میں جو پولنگ ہے یا انتخابات ہے وہ مؤخر کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چند حلقوں پر انتخابات یا پولنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک طرف سے جہاں احتجاج ہے، تشدد ہے، تو دوسری طرف سے آج مقبوضہ کشمیر میں انتخابات کا تیسرا مرحلہ ہے۔ 4 حلقوں میں آج پولنگ ہوگی۔ تشدد اور کشیدگی کے باعث کئی اہم حلقوں پر انتخابات مؤخر کر دیے گئے، اور ابتدائی رجحانوں کے مطابق مسلم لیگ نون متعدد نشستوں کے ساتھ سب سے آگے دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں قانون ساز اسمبلی انتخابات 2026 کے تیسرے مرحلے کی پولنگ آج پونچھ ڈویژن کے باغ اور حویلی کے 4 حلقوں میں ہے۔ تاہم مختلف علاقوں میں تشدد، سیاسی کشیدگی اور انتخابات کے بائیکاٹ کے باعث صورتحال اب بھی تشویشناک ہے۔ خطرناک موڑ میں یہ صورتحال داخل ہو گئی ہے۔ شیڈول کے مطابق تبدیلی کے باعث پونچھ ڈویژن کے 5، سدھونتی کے 2 حلقوں میں پولنگ پہلے ہی مؤخر کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے مطابق 4 حلقوں میں مجموعی طور پر 4,60,000 ووٹر اپنا حق رائے دہی کا آج استعمال کریں گے۔ پہلے مرحلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میرپور ڈویژن کی 13 نشستوں میں مسلم لیگ نون نے 9 اور پیپلز پارٹی نے 4 نشستیں حاصل کی، جبکہ دوسرے مرحلے میں مسلم لیگ نون نے 15 اور پیپلز پارٹی نے 6 نشستیں جیتی، اور اس طریقے سے اب تک مسلم لیگ نون 24 نشستوں کے ساتھ سرفہرست ہے، جبکہ پیپلز پارٹی 10 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، اور آج تیسرا مرحلہ ہے جہاں پر 4 حلقوں میں ووٹنگ ہو رہی ہے، لیکن پرتشدد حالات کے بیچ متعدد حلقوں میں ووٹنگ کو مؤخر بھی کر دیا گیا۔ ادھر دوسری طرف جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے باضابطہ طور پر ایک نئے اعلامیے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ جاری ہوا ہے اور اس اعلامیے کے مطابق انتخابات کا مکمل بائیکاٹ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کسی آزاد ادارے سے وہاں پر جہاں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، سویلینز پر فائرنگ کی گئی، ایک تو اس پر جواب دہی طے کرنے کے لیے کہا گیا، پلس عوامی منتخبہ حکومت سو کالڈ گورنمنٹ سو کالڈ آزاد کشمیر میں نہیں چاہیے، بلکہ اس کے بدلے ان کے مطابق انٹرم گورنمنٹ ایک بنائی جائے جو کچھ وقت کے لیے کام کاج سنبھالے اور اس بلاکیڈ کو سب سے پہلے ختم کرے، اور جو ادویات کا اشیاء ضروریہ کا ایک بلاکیڈ ہے، انٹرنیٹ کی بندشیں ہیں، اس کو بند کرنے، اس پر بھی زبردست ناراضگی بڑھ رہی ہے۔ اور اقوام متحدہ کی تحقیقات والے بیان کے بعد دباؤ محسوس کیا اسلام آباد نے، جس کے بعد کچھ ایک حلقوں میں آج انتخابات کرانے کے درمیان پہلے یہ فیصلہ لے لیا گیا تھا کہ 7 سے 8 حلقوں میں جہاں پر ووٹنگ ہونی تھی وہاں پر اب صرف 4 حلقوں میں ہوگی، باقی سب جگہوں پر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ایسی ٹھیک نہیں ہے جو اتھارٹیز بتا رہی ہیں، تو اس لیے یہ انتخابات نہیں ہوگا۔ بھارت کے رد عمل کے مطابق انتخابات محض ایک ڈھونگ ہے، ایک اس طرح کی دکھاوے کی کوشش ہے جہاں پر شہری ہلاکتوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ یاد رکھیے گا، ان انتخابات میں عوام نے اگرچہ جیک کی طرف سے آفیشلی کوئی بائیکاٹ کی کال نہیں دی گئی تھی، اس کے باوجود بھی انتخابات سے دوری بنائی اور متعدد جگہوں پر جو پول بائیکاٹ کا اثر تھا وہ 0.1 1.5 اور ہائیسٹ جو پولنگ ہوئی وہ 3% ہوئی ہے، جس کو اسلام آباد کی طرف سے ایکسیپٹ بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو مسلم لیگ الیکشن سے پہلے خود کو کامیاب قرار دے رہی ہے، اور اسی لیے یہ الیکشن نہیں سلیکشن قرار دیا جا رہا ہے، جس پر کئی حلقوں کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا کہ ریزلٹس بعد میں آنے ہیں، نتیجے پہلے جاری کیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اب جو اس مظفر آباد کے اندر پی او جے کے اندر آپ ہلچل دیکھ رہے ہیں، اس کا صاف اثر وفاقی حکومت دارالحکومت اسلام آباد کے اوپر نظر آ رہا ہے، جہاں پر کسی بھی وقت ایک سیاسی عدم استحکام مزید شدت اختیار کر سکتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور حکومت میں بیٹھے اتحادی مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے خلاف میدان میں پی او جے کے اندر ہے، اور حکومت گرانے تک کا دعویٰ بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں۔ لیکن نیا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں موجودہ جو غاصبانہ کاروائیاں ہیں، جس میں کریک ڈاؤن ایک میسو چلا ہے پی او جے کے اندر، گرفتاریوں کا ایک سلسلہ، اس پر نیا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جیک کی طرف سے رات دیر احتجاجی مظاہرے کریں اور پورے خطے میں پرامن دھرنوں کو منظم کریں۔ نیز 13 اگست کو اوورسیز کشمیر کمیونٹی کو بھی وہ بھی بیرون ممالک احتجاجات کو منظم کریں۔ مورخہ 13 اگست 2026 کو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اقوام متحدہ کی 13 اگست 1948 کی قرارداد کی روشنی میں اپنا ایک نیا اعلامیہ جاری کرے گی۔ ایک تو یہ کہ
इलेक्शन के हवाले से क्योंकि हम पुरमन जदोजहद कर रहे हैं, हम जमहूरी प्रोसेस के ख़िलाफ़ नहीं हैं और ना ही जमहूरी अक़दार के ख़िलाफ़ हैं। हम खुद जमहूरी अक़दार के उस तनाज़र में अपनी जदोजहद को जारी और सारी रखे हुए हैं, लेकिन कहीं भी हमारी तरफ से ये नहीं है कि कहीं जबर के बुनियाद पे कोई भी अमल किया जाए। जिस तरह हमारे पिछले 3 सालों में और बिलखुसूस इस 2 माह के अंदर हमारी ताजर बरादरी को किसी ने मजबूर नहीं किया कि वो शटर डाउन रखें, ट्रांसपोर्ट बरादरी को किसी ने मजबूर नहीं किया कि वो अपनी ट्रांसपोर्ट गाड़ियां खड़ी रखें, बल्कि दोनों शोबों ने रजाकाराना तौर पे अपनी गाड़ियां अपने शटर डाउन किए। इसी तरह अगर इलेक्शन हम कह रहे हैं ये डोंग इलेक्शन है, ये फ्रॉड इलेक्शन है, उसके बावजूद हमारा काम है अपनी आवाम को उससे अपील करना, क्योंकि हम इसे मुस्तरद कर चुके हैं, दोनों डिवीजन के अंदर मुस्तरद कर चुके हैं। तो ऐसे में हम कतन जो है जो इलेक्शन यहाँ पे करवाने की कोशिश की जा रही है, तो हम ना तो इसका बाइकाट करते हैं और ना ही जो है हमारी तरफ से ये है कि हम जबर की बुनियाद पे इलेक्शन रुकवाएं। हमारा कोई ये एजेंडा नहीं है कि हम इलेक्शन को रुकवाएं या जबरदस्ती पोलिंग स्टेशनों पे जाके कहीं कोई रुकावट पैदा करें। हम अपना पैगाम जो है अपनी आवाम तक पहुंचाते रहे कि ये जो इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं ये जबर के बुनियाद पे हो रहे हैं, तो ऐसे इलेक्शन जो है ये डोंग इलेक्शन है। आवाम से हम जो अपील करते हैं कि वो ऐसे इलेक्शन को मुस्तरद करें। इलेक्शंस को मुस्तरद किया जा रहा है अवामी तौर पर, ना पहले बॉयकॉट की कॉल थी ना अब, लेकिन बॉयकॉट जो खुद लोगों की तरफ से फैसला लिया गया। ज़ाती तौर पर एक वोटर ने कहा कि इंतखाबात महज एक दिखावा है, 12 नशिस्तें मुहाजिरीन के नाम पर इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर और कराची से आने वाले लोग यहाँ कब्जा करके बैठेंगे, तो ये सारी सूरत हाल जो है इसके लिए जिम्मेदार इस्लामाबाद हैं, ये कम अज़ कम काबिल कबूल नहीं है। ऐसे में 4 मुख्तलिफ जगहों पर 27 तारीख को, फिर अगस्त में हमने देखा दूसरा मरला हुआ और अब अगस्त 10 को तीसरा मरला होने जा रहा है। 4 अलग अलग 3 फेसेस थे जिसमें 4 मुख्तलिफ लास्ट की जो हल्के हैं जहाँ पर वोटिंग आज होने जा रही है और सुबह सुबह पोलिंग स्टेशन पर जो हमें इतलात है कि ना के बराबर लोग हैं।